ہاں، جنید اکرم صاحب راولپنڈی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں اور بہت اچھا سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سر، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کے دنوں میں خواتین سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سر بظاہر قرآن پاک کا جو ظاہر مفہوم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ خواتین سے دور رہنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن یہاں ایک روایت آتی ہے جسے امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف جماع کرنے کی ممانعت ہے، اور جماع کرنے کے علاوہ خاتون کے پاس آنا، اس کے پاس بیٹھ کر کھانا، دیگر تمام کے تمام جو معاملات ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث کا حکم قرآن کے خلاف ہے، لیکن ہم ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں تو جملہ ائمہ کرام نے اس حدیث کو قبول کیا۔ تو وہ جو ضابطہ ایک متفق علیہ کہ قرآن پاک میں کو معول نہیں کیا جاتا بلکہ حدیث کو معول کرتے ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، یہاں کچھ الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جنید اکرم صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ شبہ آ جاتا ہے، اور شبہ اس وجہ سے آتا ہے کہ نارملی قرآن پاک کے جس وقت ہم ٹرانسلیشنز پڑھ رہے ہوتے ہیں اردو کے اندر یا انگلش کے اندر، تو وہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس وقت ٹرانسلیشن کی جا رہی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے قرآن پاک کے الفاظ کی مکمل تفصیل، مکمل تفسیر وہ ذکر تو نہیں کی جاتی، وہ ایک مفہوم لکھا جاتا ہے جو آیت کا موٹا موٹا بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر عربی جاننے والا جانتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بالکل واضح طور پر مفہوم ہے۔ جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث نہ تو قرآن پاک کے خلاف ہے بلکہ بعینی ہی قرآن پاک کا جو مقصود ہے وہی ظاہر کر رہی ہے۔ پہلے قرآن پاک کی اس آیت کو میں سمجھاتا ہوں، پھر دیکھیے گا آگے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کچھ لوگ حیض سے متعلق۔ لفظ پہ غور کرنا، لفظ آیا محیض، حیض کا لفظ نہیں آیا۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا محیض میں خواتین سے اعتزال کرو، دور رہو۔ یہاں پر بھی محیض کا لفظ آیا، یہ غور کیجئے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، لہذا عورت سے قربت نہ کی جائے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاکی میں آ جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر خواتین کے پاس آؤ اس جگہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مطہر لوگوں کو، پاک صاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں ایک عربی کا آپ کو تھوڑا سا ضابطہ سمجھاتا ہوں جس کو محققین علماء بالکل واضح بھی کر کے گئے ہیں، میں اس کے حوالے بھی دے دوں گا، پھر دیکھیے گا قرآن پاک کتنا کھل کے بیان کر رہا ہے۔ اور جو حدیث آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہو، قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے۔ دیکھیے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے محیض سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ یہاں پر محیض کا لفظ استعمال ہوا ہے، حیض کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے کہ محیض کا جو جملہ ہے یہ تین چیزوں کے لیے عربی کے اندر آ سکتا ہے، یا تو یہ مصدر میمی کے طور پر آ سکتا ہے، یعنی بطور مصدر کے، پھر اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے حیض۔ دوسرا محیض کا جو لفظ ہے یہ اسم زمان کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور اسم مکان، اسم ظرف کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ پھر محیض کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے یہ حیض کا معاملہ ہو، یعنی شرمگاہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ یہاں پر دو مقامات کے اوپر محیض کا لفظ آیا۔ ایک شروع میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں محیض سے متعلق، پھر آگے جواب کے اندر ذکر ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا اس محیض کے دنوں میں عورتوں سے اعتزال کرو۔ دونوں جگہوں کے اوپر میم کے ساتھ محیض آ رہا ہے۔ اب عربی کا ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مصدر میمی جب بھی استعمال ہو اور اس کے بعد بھی مصدر میمی آ رہا ہو، لیکن ان دونوں کے بیچ میں فا سببیہ یا فا تفریعیہ آ جائے، ایسی صورت کے اندر پہلا مصدر میمی تو ضرور ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو محیض ہے یہ مصدر میمی مراد نہیں لیا جاتا، مصدر بلکہ اسم ظرف اور اسم زمان مراد لیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک باقاعدہ اور مسلمہ ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آیت مبارکہ کو ٹرانسلیشن کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل چینج ہو جائے گا اس عربی کے قاعدے کو اگر آپ اپلائی کریں گے۔ کیسے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کر رہے ہیں لوگ، یہاں مصدر میمی ہے یعنی حیض سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے ہوا اذا، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ میں آ رہا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فا کلمے کے ساتھ ابتدا ہو رہی ہے، یہ فا کلمہ یہاں پیچھے اذا قرار دے کر اب تفریع بٹھائی جا رہی ہے اور سبب قرار دے کر حکم شرعی بیان کیا جا رہا ہے۔ جو عربی کا مسلمہ ضابطہ میں نے آپ سے ذکر کیا، لہٰذا اگلا جو محیض کا لفظ آئے گا وہ مصدر میمی کے طور پر نہیں آتا، وہ اسم ظرف کے طور پر آتا ہے۔ اسم ظرف کہتے ہیں اب وہ پرٹیکولر جگہ، وہ شرمگاہ۔ اب ٹرانسلیشن دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا کہ حیض اذا ہے، ناپاکی ہے، مستقذر چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا فا کلمہ سے سبب قرار دے کر اب تفریع بٹھائی جا رہی ہے، لہذا خواتین سے دور رہو فی المحیض،
اس مقام سے جہاں سے یہ حیض آ رہا ہے، یعنی شرمگاہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی، یعنی اللہ نے قرآن پاک میں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ صرف شرمگاہ سے دور رہنے کی ہی حکم ارشاد فرمایا ہے، بالکل خواتین سے اعتزال کا حکم ارشاد فرمایا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ضابطہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، میں حوالہ بھی دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ دیکھیں محقق محمد بن صالح، ان کو تفسیر میں پڑھیں تو وہ بالکل یہ ذکر کرتے ہیں کہ کلمۃ المحید یحتمل ان تکون مصدرا میمیا فتکون بمعنی الحیض وَيَحْتَمِلْ أَن تَكُونَ اسم مکان و اسم زمان فَيَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مکان الحید او زمان الحید، یعنی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ محید کا کلمہ مصدر میمی کے طور پر بھی آتا ہے، محید کا کلمہ اسم زمان اور اسم ظرف کے طور پر بھی آتا ہے۔ پھر آگے ذکر کر رہے ہیں والفا ہنا للتفریع او للسببیہ، لیکن یہاں پر فا اعتزل النساء میں فا جو ہے وہ چونکہ للتفریع للسببی کے طور پر آ رہا ہے، والمراد بالمحید ہنا مکان الحید و زمانہ، لہٰذا اگلا جو لفظ محید آ رہا ہے یہ اس میں ظرف کے طور پر ہوگا، اس میں زمان کے طور پر ہوگا۔ یعنی اب آسان اب ٹرانسلیشن دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے حیض سے متعلق سوال کیا، جواب یہ دیا گیا کہ بھئی یہ جو حیض ہے ہمارے دین میں اس کو مستقذر رکھا گیا ہے، عذا رکھا گیا ہے، گندگی اور ناپاکی رکھی گئی ہے، مضر چیز رکھی گئی ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر تعلقات قائم کیے جائیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا اب سبب کر کے تفریح بٹھائی جا رہی ہے، لہذا ان دنوں کے اندر خواتین سے فی المحیض اس مقام سے دوری اختیار کی جائے، شرمگاہ سے دوری اختیار کی جائے۔ لہذا آیت بالکل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف اور صرف پابندی لگائی ہے عورت سے ان کی شرمگاہ سے انتفاع کی، استمتاع کی، جو واضح طور پر اشارہ تھا کہ باقی دیگر معاملات ان کے ساتھ مجالست کرنا، معاقلت کرنا، دیگر دنیا کے کام کرنا، اس میں بالکل ممانعت نہیں۔ اب حدیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ اس آیت میں صرف نکاح یعنی جماع کی ممانعت کی گئی ہے، کسی اور چیز کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ لہذا یہ حدیث نہ تو قرآن پاک کے مخالف تھی بلکہ بعینی ہی 100% قرآن کی مطابقت کے اندر ہی ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی حدیث نے بیان کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے بھی ثابت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کفار مشرکین بھی اور اہل کتاب میں سے بھی یہ ایک رسم تھی ان کی کہ ان خاص دنوں کے اندر خواتین سے جماع بھی نہیں وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا، ان کے ساتھ دیگر معاملات کرنا، اس میں بھی وہ گھن محسوس کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن کی اس آیت کو سمجھایا کہ صرف محید کی ممانعت اللہ نے کی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے اندر خواتین کے ساتھ مجالست بھی کی اور کھانا بھی کھایا، بلکہ انہی خاص دنوں کے اندر صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اپنی مبارک ازواج کا جھوٹا بھی کھایا، بلکہ کئی دفعہ ازواج مطہرہ سوال بھی کر لیا کرتی تھیں، جیسے ایک دفعہ جائے نماز پکڑانا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ کے ازواج نے ذکر کیا کہ ہم ابھی ان مخصوص دنوں میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناپاکی کا تعلق یہاں سے تو نہیں ہے، تو آپ نے پھر جائے نماز بھی پکڑا دی۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان مخصوص دنوں کے اندر خواتین کے ساتھ بالکل بیٹھنا، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بالکل قریب بیٹھ جایا کرتی تھی ازواج مطہرات، یہاں تک کہ ذکر کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کئی دفعہ نماز ادا فرما رہے ہوتے، دوران نماز ہی نبی علیہ السلام کا جو مبارک کپڑا تھا وہ ہم سے ٹچ ہو رہا بھی ہوتا اور ہم اس مخصوص دنوں کے اندر ہوتے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین ان مخصوص دنوں میں بھی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف فرما ہوتے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی طیبہ میں اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ہر طرح کا تعلق بحال رکھنے کی اجازت ہے، صرف مجامت کی ممانعت ہے، اور یہی آیت کی صحیح تفسیر ہے۔ لہذا عربی کے ضابطے کو جب درست طریقے سے ہم اپلائی کریں گے تو قرآن کی آیت کا مفہوم بالکل سامنے آ جاتا ہے، نہ حدیث قرآن کے مخالف ہوئی، نہ ہی علماء کرام کا جو ضابطہ تھا کہ قرآن کے قطعی حکم کے مقابلے میں حدیث کو معول کیا جاتا ہے، کسی اور چیز سے، قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز سے قرآن پاک کو معول نہیں کیا جاتا، قرآن اپنے مفہوم پر رہے گا واضح قطعی، باقی ہم چیزوں کو جو ضمنی درجے کی ہوں گی ان کو تعویلات میں ہم ڈالتے ہیں، یہ ضابطہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جنید اکرم صاحب، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔